خرم مراد صاحب جو ہے ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو شخص اسلامی انقلاب کا داعی اور اس کو اپنے ساتھیوں سے ایسا تعلق ہو جیسے راہ چلتے کسی اجنبی سے، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ اگر اس کے نزدیک اس کے ساتھیوں کا قدر صرف اتنا ہو جتنا اس گرد کی جو آدمی اپنے اوپر سے جاڑ دیتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جس مقصد کے ساتھ محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا لازم ہے، اور یہ محبت بھی کیا ہے، اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ایک اگر ہے تو خود بخود دوسرا وہاں موجود ہے، اگر ایک نہ ہو تو دوسرا کیا ہے، مشکوک۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتترون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا؟ قال قائل الصلاۃ والزکوٰۃ، کسی نے کہا کہ نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، وقال قائل الجہاد، اور کسی نے کہا کہ جہاد، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں کہ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب للہ والبغض للہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض کرنا۔ یہ مومن کی کیا ہے، لازمی صفت ہے کہ اگر وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا تو لازمی ہے، جس طرح ہم نے پڑھا کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ جب یہ لازمی شرط ٹھہرا تو پھر محبت کی نوعیت اور کیفیت کیا ہونی چاہیے، الحب للہ والبغض للہ، کہ اگر میں محبت کرتا ہوں میری محبت بھی صرف اللہ کے لیے، اگر میں بغض رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں، تو میری بغض اور دشمنی کی بنیاد بھی صرف اللہ کی ہے۔ اور اسی کو ایک دوسری حدیث میں ایمان کی تکمیل کا شرط بتایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اور جس نے اگر کچھ دے دیا تو صرف اللہ کے لیے دے، کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فی، کہ میری محبت واجب ہو گئی میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی، المتجالسین فی، میری محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والوں کی، والمتزادرین فی، اور میری ہی محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کی، والمتبادلین فی، اور میری ہی محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہونی چاہیے کہ ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تم سے محبت کروں۔ اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑا درجہ کوئی ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی بلندی ہو سکتی کہ رب العالمین اگر کسی آدمی سے محبت کرے
پھر کسی اور محبت کی کیا پرواہ ہو سکتی انسان کے لیے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری طور پر اس چیز کو کیا کریں، سمجھیں، شعوری طور پر ایمان کو سمجھیں، شعوری طور پر ایمان لے آئیں، شعوری طور پر مسلمان بن جائیں، اور شعوری طور پر اگر محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں تو شعوری طور پر محبت کریے کہ بھائی میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں اس شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا آپ نے اپنے بھائی کو بتایا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا تو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جائیں اپنے بھائی کو بتا دے کہ میں صرف اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابی جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میں صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے۔ واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اس نے اس کا جواب یہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ نے مراد پائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس بھائی سے محبت کرنے کی وجہ سے آپ سے بھی محبت کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے جو قرآن مجید کے اس کو کیا کرتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ تم اپنی دوستیوں کو بھی ایک معیار پر رکھو، اپنے تعلقات کا بھی ایک معیار مقرر کرو، اور متقین لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رچی بسی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن بھی یہ دوستیاں جو ہے اگر کام آئیں گے تو صرف متقین کی دوستیاں کام آئیں گی، نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی، کسی فاسق اور فاجر کی دوستی کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ تو وبال جان ثابت ہو اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سارے دوستیاں ختم ہو جائیں، جو دنیا میں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے وہی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت میں، کیونکہ حقیقت ان پر کھل جائے گی، وہ سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں اسی کی وجہ سے آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ الا المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سوائے متقین کی دوستیاں ہیں جو وہاں بھی قائم رہیں، قیامت کے دن بھی متقین کی دوستیاں قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا آج کے دن تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت۔ یہ صرف اس تعلق کی وجہ سے، اس اسلامی اخوت کی وجہ سے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی روز اعلان فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ الیوم اذلہم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ یوم لا ذل الا ذلی، آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اور وہ دن ایسا المناک دن ہوگا، ایسا غضبناک دن ہوگا کہ انسانیت بلبلا رہی ہوگی، سورج سر پہ آیا ہوا ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہ کی بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا،
یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مکمل طور پر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے اور چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، آہوزاری کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ بے شک ہمیں عذاب ہی دے دے، لیکن یہ حساب کتاب کا معاملہ جو ہے یہ شروع حشر کا میدان، اور اس میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو خوش نصیب لوگوں کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ ایسے عالم میں بھی، ایسے غضبناک عالم میں بھی میں اپنے عرش کا سایہ تمہیں عطا کروں، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ آدمی ہی، وہ خوش نصیب آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اسی محبت میں جمع ہوتے ہیں، اسی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے۔ آپ تصور کریں، کامیابی کا آپ تصور کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ چکا ہوں گا، میری امتی آئیں گے، میں اپنی امتیوں کو کوثر کا شربت پلاتا جاؤں گا، اور اس کوثر کے پانی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ کھٹا۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ پیاس سے انسانیت بلبلا رہی، اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلائے جا رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کچھ امتیوں کو میں دیکھوں گا کہ فرشتے مجھ سے دور کر رہے ہیں، وہ میری طرف لپک رہے ہیں، آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فرشتے ان کو بھگا رہے ہیں، ان کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں عرض کروں گا یا اللہ یہ تو میری امتی ہے، انہیں کیوں مجھ سے دور کیا جا رہا ہے؟ یہ میری امتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بعد یہ آپ کے دین سے ہٹ گئے تھے، قرآن کو چھوڑے ہوئے تھے، دین کے اصل تصور سے اعراض کیے ہوئے تھے، پھر کیا حالت ہوگی؟ پھر کسی کی کامیابی کا کوئی امکان ہے؟ پھر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پھر بھی کامیاب ہو جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ہاتھ کھڑے کریں گے، جواب دیں گے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ یہ آپ کے بعد آپ کے دین کو چھوڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنے امت کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر آخری وقت تک جو ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہی ہستی فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی ان کو اپنے سے دور کروں، پھر کسی کی کامیابی کا کوئی امکان ہے؟ کوئی اور ذات ہے جو کسی کو وہاں سے اس دلدل سے بچا سکے؟ کوئی اور ذات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو اللہ کے دربار میں جو ہے وہ شفاعت کر سکے؟ اس دن تو کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے، کوئی مال کام نہیں آئے گی۔ ہلک عنی سلطانی، وہ جو بدبخت آدمی ہے وہ چیخے گا، پکارے گا آج تو میرا مال بھی ہلاک ہو گیا، کوئی کام نہ آیا، اور میری سلطنت بھی برباد ہو گئی، نہ سلطنت میرا کام آیا، نہ لاؤ لشکر میرا کچھ کام آیا، نہ ہی دولت نے مجھے کوئی فائدہ۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پکڑو اس کو جہنم میں جھونک، اور اس کو گردن سے گھسیٹ کر جو ہے جہنم میں پھینک۔ ایسے ایسے مرحلے میرے اور آپ کی منتظر ہیں، ان میں اگر کامیابی چاہتے ہیں نا تو آج ہمارے اپنے درمیان وہ تعلقات قائم کرنا پڑے جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے۔
اگر آج بھی ہم اپنے نفس کو نہیں مار سکے، اپنی انا کو مٹی میں نہیں ملا سکے، تو پھر کل کے دن اس عذاب سے نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ میں بچ سکتا ہوں۔ آپ یقین کریں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان کے تقاضے پورے نہیں کروں گا اس کے باوجود مجھے کامیابی ملے، اور یہ تو ایمان کا تقاضا نہیں ہے، عین ایمان ہے، اسی کو ہم توڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر کل کس منہ سے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے، ملاقات کریں گے؟ کسی میں ہمت ہے؟ کوئی رب العالمین کو جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کسی نے سوچا ہے؟ 2 منٹ کے لیے انسان یہ خود ہی وکیل بنے، خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کرے، خود ہی اپنے بارے میں اعتراض کرے، اکیلے پن خود ہی روزے روشن کی طرف بات عیاں ہو جاتی۔ اسی لیے آج ہمارے اندر جتنی بھی ناچاقی، جتنی بھی نا اتفاقی، ان سب کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان، یہ تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے رب العالمین کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ تیری عظمت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں آپ کے بندوں کو آپ کے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، لیکن میرے رب کی مہربانی دیکھیں، میرے رب کی انسانوں کے ساتھ شفقت دیکھیں، محبت دیکھیں، پیار دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو کیا جواب دیا تھا اس کو کہ ابھی انسان دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، میرے رب نے فرمایا تھا کہ وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِ، کہ میری عزت کی قسم اے شیطان، میری جلال کی قسم، میں ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، جب تک یہ گناہ کے بعد میری طرف پلٹتے نہیں، جب تک آپ کے پھسلانے میں آنے کے بعد میری طرف رجوع کرتے رہے، آپ کے پھسلانے کے بعد گر گرا کر میرے سامنے توبہ کریں گے، لا ازال اغفر لهم، میں ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم مہربانی اور عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت قائم ہونے تک توبے کا دروازہ کھلا رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی مہربانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس کی ناشکری نہ کریں۔ لہذا ہمارے اندر جتنے بھی رنجشیں ہیں، چپکلشیں ہیں، شکایات ہیں، شکوے، آج اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان سب شکووں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے منظور نظر ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی دوستی کا اعلان فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے دوستی کرتے ہیں، جبرائیل کو بلاتے ہیں، عرض کرتے ہیں جبرائیل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ جبرائیل آسمانی دنیا میں آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یا آسمان والوں آپ بھی اس سے محبت کریں۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی زمین میں زمین والوں کے لیے اس بندے کو مقبول بناتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر اپنے جو انا ہے اب بھی اس کو نہیں دبا سکے، اب بھی اس کو نہ مٹا سکے، اب بھی شیطان کے نرغے سے ہم اگر باہر نہ نکل سکے تو کب نکلیں؟ جس بھائی کے لیے بھی آپ کے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شکوہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی چپکلش ہے، وہ کسی بھائی کے لیے معاف نہ کرے یا میرے لیے معاف نہ کرے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کا اعلان کیا ہے
اس نیت سے آپ اپنے بھائی کو معاف کریں اور ایک دوسرے سے معذرت کریں. اس میں بڑی عزت ہے. معذرت کرنے میں انسان کی جو ہے وہ عزت کم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی مزید اس کو عزت دیتا ہے, مزید اس کو عرفہ اور بلندی عطا کرتا ہے, مزید اس کو شرف عطا کرتا ہے. اور یہ تو شریف لوگوں کا ایک خاصہ ہے. یہ تو تحریک اسلامی کے کارکنوں کا ایک شیوا ہے, ایک صفت ہے کہ وہ بلا تامل اپنے ساتھیوں سے معذرت کرتے ہیں. اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. بھائی جب میرے رب کا حکم ہے کہ عفو درگزر کرو, ایک جب غلطیاں ہو جائیں ایک دوسرے سے معذرت کرو, اور دوسرے ساتھی کو بھی اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ تم اس معذرت کو قبول کرو, اپنے بھائی کو واقعی میں معذور سمجھو, اور پھر نہ معذور نہ سمجھنے والے کو, معاف نہ کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی کسی بھائی سے معذرت کرے, اپنی غلطی کو مانے, اقرار کرے, اگر دوسرا بھائی اس معذرت کو قبول نہیں کرتا تو اتنا گناہ اس کے کھاتے میں رب العالمین لکھے گا جتنا ایک ناجائز محصول کے لینے کا گناہ ہوتا ہے. اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا ظلم. ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور یہ اقرار کریں کہ ہم رب العالمین کے لیے ایک دوسرے کا معاف کرتے ہیں, رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں جب آپ کے دل اور آپ کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوں گے, وہاں سے اللہ تبارک و تعالی بھی اعلان فرمائے گا کہ میری آپ سے محبت